ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں, امریکہ ناراض نہ ہو. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے. ہم 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے. کہاں گئی ہماری طاقت, کہاں گئی ہماری پاور؟ ہم نے کیوں کیا ہو یہ کام؟ پہلی دفعہ بول رہے ہیں چیئرمین صاحب, میں 2-4 باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. دیکھیں میرے ایک سوال, ہمارا ملک ایسے لگتا ہے بند گلی میں لے جائے. اب ہم نے گلے میں پھندا ڈالنا اور مرنا ہے, لٹکنا ہے. ناظرین, علامہ راجہ ناصر عباس نے بڑی کڑی قسم کی تنقید کی ہے اس حکومت پر, اور ان کے آقاؤں پر بھی بڑی کڑی تنقید کی ہے. آئیے آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں, پھر اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نہیں ہے, ان کی رضایت کبھی بھی عوام کی ناراضگی کی جگہ نہیں لے سکتی. اور اگر عوام راضی ہو جائے, عام آدمی راضی ہو اور ایلیٹ کلاس ناراض ہو جائے, بے شک ہو جائے, عوام کی ساتھ اور حمایت تیری حکومت کو مضبوط رکھے گا. آپ مجھے بتلائیں, کیا عوام اس وقت جو پاکستان کے عوام ہیں حکومت کے اقدامات کو, اس طرح کے بجٹ کو لے کر حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ حکومت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ ابھی آپ نے پیٹرول کی لیویز بڑھا دی ہیں, کتنی مہنگائی ہوگی. ایک ٹرک جو اکاڑا سے اینٹ کا, ہمارے ایک دوست ہے اور ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں, منگواتے ہیں, ایک زمانے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے 34,000 روپے کا تھا اس کا کرایہ, آج 1,05,000 کا کرایہ ہے. یہ ہے کتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, کتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول بڑھنے سے, ٹرانسپورٹ کے کرایہ بڑھیں گے اور خرچہ بڑھے گا, الٹیمیٹلی مہنگائی آئے گی. تو یہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے, اس میں غریب کو, جو پاکستان کی اکثریت ہے, انہیں ان کا حق پامال کیا گیا ہے. وہ کہاں سے علاج کریں گے, وہ اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے؟ جناب, ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت اللہ نے وسائل دیے ہیں, اللہ نے دیے ہیں یا ان کے اپنے ہیں یا کہیں سے لائے ہیں, بالآخر بہت زیادہ وسائل ان کے پاس ہیں. وہ شادیاں بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے اندر, بڑے بڑے ہال بک کرتے ہیں, شادی ہال, اور بے پناہ اسراف کرتے ہیں اس کے اندر. لیکن غریب مسکین, اس وطن کا بیٹا جو اصلی وارث ہے, سارا بوجھ کوئی بھی ہو مشکلات کا یہاں کے عوام اٹھاتے ہیں. عوام ہے جن کے کندھوں پر بوجھ آتا ہے. ایلیٹ کلاس کوئی بوجھ نہیں اٹھاتی پاکستان کے اندر جو مصیبتیں اور مشکلات ہیں, عوام اٹھاتی ہے. اور عوام کو خیال, اگر عوام کو ہم نے توڑ دیا مہنگائی کے ذریعے, ان کی کمر توڑ دی, اس ملک کا دفاع کون کرے گا؟ اس ملک کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اگر ہم ان کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے, ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے, اور ہر بجٹ میں ان کے اوپر کاری وار لگائیں گے, کاری ضرب لگائیں گے, اکنامکل وار, معیشتی وار, وہ عوام ساتھ نہیں دیں گے. اس وقت آپ دیکھ لیں اس بجٹ کے اندر, آپ مجھے بتلائیے, انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کیا رکھا گیا ادھر؟ کوئی چیز نظر نہیں آتی. فیوچر پلاننگ ہے ہی نہیں اس بجٹ کے اندر. جیسے ایڈ ہاک بیس پر چیزیں بنائی جاتی ہیں, اور جو IMF نے کہا ہے بہو اس کو انجام دیا گیا, عوام کو نہیں دیکھا گیا ہے. حکمران, ان کی ذمہ داری ہے اپنے عوام کی لک آفٹر کریں. وہ امین ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں. اللہ کی حکومت, اقتدار اللہ کے, وہ امین ہے. اللہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے, وہ مالک نہیں ہے اقتدار کے. عوام کے پیسوں میں, مال میں تصرف بہت عام ہے, اس سے عیاشیاں نہیں ہو سکتی. عوام کا مال ہے, ٹیکسز عوام کا مال ہے, عوام پر خرچ ہونا چاہیے, غریبوں پر خرچ ہونا چاہیے, ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ ہونا چاہیے. مجھے بتلایا جائے اس بجٹ کے اندر پاکستان کے محروم علاقوں کے اندر جہاں سکول ہی نہیں ہے, بچے سکولوں کو نہیں جاتے, ان کی ایجوکیشنل تعلیم کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ پاکستان کے اندر تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ یہاں پر کہا جاتا ہے جی 2 طرح کا نصاب پاکستان میں چلے گا. میرے بعض عزیزوں کے بچے بیکن میں پڑھتے ہیں, فرابل میں پڑھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, میں ملتا ہوں. آپ یقین کر لیں, اپنے وطن سے اٹیچمنٹ ویک ہو رہی ہے. وہ علامہ اقبال نہیں پڑھ سکتے, وہ پاکستان کا لٹریچر نہیں پڑھ سکتے, وہ پاکستان کا شعر نہیں پڑھ سکتے, پاکستان کا ڈرامہ نہیں پڑھ سکتے. یہاں کی ثقافت اور کلچر سے بے گانا ہے. ان کی زبان انگلش ہوگی, اردو زبان ہی نہیں ہے ان کی. جیسے یہاں پر انگلش زبان بنائی جاتی ہے, ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی سینٹ میں انگلش زبان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو جو اپنی زبان بچہ نہیں جانتا, اپنی زبان بھول گیا, اپنے کلچر سے جو بیگانہ گیا, ڈیٹیچ ہو گیا اپنی مٹی کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ تعلق اس کا کمزور اور ویک ہو گیا ہے. ہمیں ایسا تعلیمی نظام چاہیے جو ہماری نسلوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھے, اپنی مٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھے, ان کے اندر اخلاقیات, انسانی اخلاقیات, جرأت, شجاعت اور بہادری کو پیدا کرے. اور ہمارے ملک کے اندر 60% سے زیادہ جوان ہیں جو پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہیں اور ایک تھریٹ بھی بن سکتے ہیں. جوانوں کو امپاور کرنے کے لیے, ان کو طاقتور بنانے کے لیے, ان کو پازیٹیو یوٹیلائز کرنے کے لیے, ان کو راستے رکھنے, ان کے لیے پازیٹیو راستے کھولنے کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے کہ ہم جوانوں کو کس طرح سے اٹھائیں گے, اوپر لے کے آئیں گے, ہم جوانوں کو کس طرح سے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کر کے پوٹینشیل سے اور اپنے ملک کو طاقتور بنائیں گے. کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر. جو ٹیچرز ہیں, جو تعلیم دیتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا رکھا گیا اس میں؟ جب آپ نے تنخواہ بڑھائی ہے, ایسا ٹیکس لگا دیا ہے کہ ان کی جان پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیے کہ ان کے لیے مصیبتیں بن گئی ہیں. میرے خیال میں یہ بجٹ پاکستان کے عوام کو غریب سے غریب تر بنائے گا اور ایلیٹ کلاس کو مالدار بنائے گا, بہت طاقتور بنائے گا. اور یہ طبقاتی نظام ملک کے فیوچر کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اسی طرح سے اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان جس جگہ واقع ہے, 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے, پاکستان کا اکنامیکل فیوچر کیا ہوگا؟ ہم سیاحوں سے تعلقات کیا ہوں گے؟ ہم سارے کے سارے اگر اپنے انڈے یورپ کی باسکٹ میں ڈال دیں گے, وہاں پر ہمارا ٹریڈ پلاس ہمیں کچھ مل جائے گا اور ہم اس پر توقع رکھیں گے. ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے ایران کے ساتھ صحیح تعلقات کیوں نہیں کبھی ہو رہے؟ سینٹرل ایشیا کے ساتھ, انڈونیشیا کے, ایسٹ کے ساتھ کلن ہمیں انرجی کرائسس ہے, بہت بڑا انرجی کرائسس ہے.
لیکن یہ پر ہو سکتا تھا, درست ہو سکتا تھا. کہاں سے؟ آپ اپنے ہمسایہ ملک سے گیس لے سکتے تھے, پیٹرول لے سکتے تھے, ڈیزل لے سکتے تھے. سال ہو گئے ہیں وہ اپنی طرف سے پائپ لائن بچھا کے بارڈر کے قریب لے. ہم نے کام کیوں نہیں کیا؟ ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے عوام غربت کی چکی میں پس کے مر جائیں, کراتے رہیں, امریکہ ناراض نہ ہو. اگر عوام ناراض ہوں گے امریکہ کی رضایت کسی فائدے کی نہیں ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے. اس حساس دور کے اندر جب دنیا کے اندر پاور شفٹ ہو رہی ہے ایسٹ سے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف, بڑے بڑے تحولات اس ریجن کے اندر وجود میں آ رہے ہیں, ہم irrelevant کمزور ہو گئے تو irrelevant ہو جائے گے, ہماری کوئی سنے گا ہی نہیں. ہم 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے. کہاں گئی ہماری طاقت, کہاں گئی ہماری پاور ان تحولات کے اندر؟ نئے طاقتور ریجن وجود میں آ رہے ہیں اور پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے عوام کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو پاکستان کا اقتصادی پلان ہو, جو اکنامیکل اسٹریٹجی ہو, کمپرومائز نہیں. ہم نے کیوں کیا ہوا ہے؟ وائنڈ اپ کریں گے. کرتا ہوں, ہم نے کیوں کیا ہوا ہے؟ پہلی دفعہ بول رہے ہیں چیئرمین صاحب, کل لوگوں نے آدھا گھنٹہ 50 منٹ 40, میں 2-4 باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. پارلیمانی لیڈر جو ہیں ان کو ہم نے 15 منٹ دیے. ٹھیک ہے, آپ میں کرتا ہوں. دیکھیں میرے ایک سوال ہے, 17 منٹ کے میرا ایک سوال ہے, کیا اس بجٹ کے اندر ہمارا فیوچر پلان ہے اقتصادی؟ کس طرح سے ہمیں اقتصادی بحران سے خالی IMF کی طرف جانا ہے؟ کوئی اور راستے ہمارے پاس ہی نہیں ہے. ہمارے جناب والا وزیر اقتصاد نے کہا ہمارے پاس انتہائی لمیٹڈ آپشنز ہیں. اگر آنکھیں دیکھنے والی ہوں تو بہت آپشنز ہیں. میں نے پہلے کہا 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے. ہمارے اطراف میں پوری دنیا موجود ہے, قریب ہے, ہمسایہ ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارا ملک ایسے لگتا ہے بند گلی میں لے جایا گیا ہے اور اقتصادی طور پر کہتے ہیں کوئی آپشن نہیں ہے. اب ہم نے گلے میں پھندا ڈالنا ہے IMF کا اور مرنا ہے, لٹکنا ہے. ہم خود نہیں لٹکیں گے, ایلیٹ کلاس نہیں لٹکے گی. اس کے پاکستان سے باہر بہت زیادہ ارتباطات ہیں, وسائل ہیں, جگہ ہیں, گھر ہیں, تعلقات ہیں. غریب کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں, اکنامیکل پھانسی, گلے میں پھندا مہنگائی کا ڈال کر کچلنا چاہتے ہیں. جناب چیئرمین, یہ ایک انتہائی ظالمانہ بجٹ. ناظرین ویڈیو دیکھیے آپ نے, علامہ ناصر عباس بڑا ہی زبردست قسم کی انہوں نے تقریر کی ہے. اور جو پاکستان میں یہ جو مسلط کردہ حکومت ہے جو پاکستان کے ساتھ یہ کر رہی ہے, جو ظلم کر رہی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ, جو ظلم کر رہی ہے, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو اکانومیکل جو پھانسی ہے, اقتصادی پھانسی آپ غریب کو دے رہے ہیں. ایلیٹ کلاس کو کچھ نہیں ہوگا, ان کے بنگلے بھی ہیں, جائیدادیں بھی ہیں, پلازے بھی ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, پیسہ بھی ہے, وہ پکڑیں گے جہاز اور یہاں سے نکل جائیں گے. غریب بندہ جو یہاں سے نہیں نکل سکتا, کہیں نہیں جا سکتا, ساتھ والے ہمسائے ملک میں نہیں جا سکتا, وہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے آپ نے گلے کا پھندا تیار کیا ہے جو اقتصادی طور پر آپ تیار کرتے ہیں, IMF سے بار بار لونز لیتے ہیں. اور آپ پتہ نہیں آپ کمپرومائز کیوں کر گئے ہیں. کمپرومائز اس لیے کر گئے ہیں کیونکہ ان کے آقا کا آرڈر ہے. علامہ راجہ ناصر عباس نے خود ہی کہا کہ آپ کو امریکہ سے آخر اتنا ڈر کیوں لگتا ہے, وہ کھا تو نہیں جائے گا آپ کو. آپ جو ہے اپنی جو سٹینڈنگز ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی بنائیں, نہ کہیں تو گراؤنڈ پر آپ نظر آئیں, لیکن نہیں نظر آتے کیونکہ آقا نے جو کہنا ہے ہم نے وہی کرنا ہے. اور اب آقا نے کہہ دیا ہے 2 اسٹیٹ آپشن وہی جو ہے وہ اس کا سلوشن ہے اس پھڈے کا جو غزہ اور فلسطین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. تو اب انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے, آمین.